بن محمد وآل محمد صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا توحا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بن محمد وآل محمد صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آئی مومنین مجلس کی شروعات کرتے ہیں سورۃ السلام سے. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. ارے پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پسلیاں توڑی گئی کیسے بتلاؤں گی میں. پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں. حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں. ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. سنیے عزاداروں کس طرح بی بی زہرا اپنے مصائب امام علی علیہ السلام سے بیان کر رہی ہے. کیونکہ یہ ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ سلام امام حسین کی خدمت میں پیش کریں. سنیے عزاداروں کس طرح میرے مولا کی مادر گرامی بیان کر رہی ہیں. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں. اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں. ایسا کنفذ نے ہمارا تازیانہ یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. خاص توجہ فرمائیں عزاداروں. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا.
آپ کے رخسار پر یہ نیل کیسا ہے پڑا، اور میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، ہر سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا، خاص توجہ فرمائیں، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم
ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ، ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا ذرا، ہر جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردۂ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ مظہر النساء صاحبہ بنت سید محمد عباس صاحب، زوجہ سید نجم الحسن زیدی صاحب، مرحوم والدہ ڈاکٹر سید غلام عباس صاحب، مرحوم کے روح کو ایصال فرما دیجیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات پہلے تو میں تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی صلوات کی گزارش کی جائے تو آپ حضرات اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، آپ صلوات ضرور بھیجیے گا تاکہ مرحومہ کو ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اس لیے کہ صلوات بھیجنے سے جو ثواب ملتا ہے اسے وہ ملک بھی نہیں شمار کر پاتا کہ جو پانی کے برسنے والے قطرات کا شمار کر لیتا ہے. تو ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایصال ثواب میں ہماری طرف سے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ مرحومہ کو ثواب پہنچے یہی جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. مرحومہ محب اہل بیت تھیں اور آل محمد کی چاہنے والی اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر رہی تھیں.
تو میں نے بھی جس حدیث کو اصال ثواب کی مجلس میں منتخب کیا اس میں بغیر وحی کلام نہ کرنے والا ہمارا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دوستوں دیکھیں، ہر قول کی اہمیت کہنے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک ذمہ دار کسی بات کو کہتا ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ آپ اگر اسلامی معاشرے میں دیکھ لیں، ایک عام مومن کسی بات کے اوپر مسئلے پہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مسجد کا پیش امام اسی بات کو کہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اگر امام جمعہ اسی بات کو کہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر کوئی آیت اللہ اس بات کو کہیں تو اس کی اہمیت اور بڑھتی ہے، اگر آیت اللہ العظمیٰ اس بات کو کہیں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی ہے، اور اگر معصوم کہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھے گی، اور اگر معصوموں کا سردار اس بات کو کہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھے گی۔ تو یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ کسی عام انسان کا قول نہیں ہے، بلکہ اس نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے کبھی طہا کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا گیا، کبھی حبیب کہہ کے پکارا گیا، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ گفتگو ہی نہیں کرتے، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ نے جو فضیلتیں حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں، وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام عظمتوں میں شرکت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے۔ یاد رکھیں، بی بی زہرا عورتوں میں سب سے بلند ہے۔ بی بی زہرا کا مرتبہ اور ان کے بلندی جو ہے، عظمت جو ہے، وہ تمام عورتوں سے افضل صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ اگر احادیث کی کتب کو دیکھیں، چاہے وہ شیعہ کتب ہوں یا غیر شیعہ مسلمانوں کی کتابیں ہوں، تمام معتبر ترین کتابوں کے اندر عظمت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کو سینکڑوں حدیثیں ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ بزم رسالت میں اگر فاطمہ زہرا آتی ہیں تو حضور ختمی مرتبت تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو خالی شیعہ محدثین نے نہیں لکھا ہے، بلکہ غیر شیعہ محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بزم رسول میں آتی ہیں تو رسول خالی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت تک نہیں بیٹھتے ہیں جب تک کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹھ دی جاتی ہیں، اور خالی اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں اور ان کا اکرام کرتے ہیں، اور بڑے احترام کے ساتھ نبی کریم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ دوستوں عزیزوں، اللہ نے جو فضیلتیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دی ہیں، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کیوں نہ ایسا ہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اکلوتی بیٹی دی ہے، بی بی زہرا۔ بی بی زہرا کے علاوہ رسول کی کوئی بھی بیٹی نہیں تھی، اور جو لوگ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے یہ تو لکھ دیا کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن ان 4 بیٹیوں کا پھر آگے آپ کو تفصیل سے ذکر نہیں ملے گا۔ نہ وفات رسول کے موقع پر ان بیٹیوں میں سے کوئی نظر آئے گی، نہ ان بیٹیوں میں سے رسول کی وفات پر کسی نے مرثیہ پڑھا، نہ کسی نے 2 جملے اظہار تعزیت کے پیش کیے اور اپنے بابا کی محبت میں کچھ کہا۔ نہ جب بی بی زہرا باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی ہیں، نہ اس وقت بی بی زہرا کی کوئی بہن سامنے آئی کہ جو یہ کہتی کہ میرا حق بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بہت سے شواہد ہیں۔ حد یہ ہے کہ رسول نے اپنی وفات سے قبل اللہ کے حکم سے جو عیسائیوں سے، نجران عیسائیوں سے مباہلہ کیا ہے، جو
تاریخ موبائلہ اب 2 دن کے بعد آپ کے قریب ہے، انشاءاللہ آپ حضرات جشن موبائلہ اپنے اپنے گھروں میں منائیں گے اور نظر و نیاز دلوائیں گے، اور امام ولی عصر علیہ السلام کو آپ مبارکباد بھی دیں گے۔ تو موبائلے میں بھی آپ دیکھیں آیت میں بڑی وسعت تھی، اور آیت نے تو یہ کہہ دیا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، لیکن حضور ختمی مرتبہ فقط صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے گئے۔ اگر نبی کریم کی اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ضرور نبی کریم اپنی دوسری بیٹیوں کو بھی لے جاتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آیت تطہیر کا نزول دیکھیں تو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ چادر تطہیر کے نیچے آپ کو سوائے بی بی زہرا کے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال اس وقت میری تقریر کا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں مفصلاً چند باتیں عرض کرتا اور میں آپ کو بتاتا کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضور ختمی مرتبت کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، اللہ نے یہاں تو دنیا میں مسلمانوں نے دیکھا اور حضور نے مسجد میں فرمایا جو کچھ اس کو سنا، بی بی زہرا کی عظمتوں اور فضیلتوں کو، اللہ نے بھی ملائکہ کے ذریعے بھی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کو اجاگر کرایا۔ ام المومنین میں سے ایک صاحبہ ہیں، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ ایک دن بی بی زہرا کے گھر تشریف لائیں تو انہیں نے کیا دیکھا کہ چکی چل رہی ہے اور جو پس رہے ہیں اور چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ 1400 برس پہلے کی بات ہے، اس وقت ظاہر ہے کوئی الیکٹرکسٹی کی ایسی مشینیں نہیں تھی کہ جس سے آدمی نے بٹن آن کر دیا اس کے بعد اس نے آرام کیا یا کسی کام میں اور لگ گیا، کام ہوتا رہا، بلکہ ہاتھ سے چکی چلائی جاتی تھی، جو پیسے جاتے تھے، آٹا نکلتا تھا۔ تو وہ جب گھر گئیں تو انہیں نے دیکھا کہ بی بی زہرا آرام فرما رہی ہیں اور چکی چل رہی ہے اور جو پس رہے آٹا نکل رہا ہے۔ انہیں نے بڑا تعجب کیا کہ چکی چل رہی ہے، جو پس رہے آٹا نکل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ گئی۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں ازواج پیغمبر میں عمر کے لحاظ سے یہ سب سے کم سن تھی، چھوٹی تھی، اور بی بی زہرا کی فضیلتوں کو دیکھ کر تھوڑا سا حسد بھی فرماتی نہیں۔ بہرحال اب جو گئیں تو جانے کے بعد انہوں نے حضور ختمی مرتبت سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ابھی آپ کی بیٹی کے گھر گئی تھی اور آپ کی بیٹی کو میں نے دیکھا کہ وہ آرام کر رہی ہیں اور چکی چل رہی ہے اور جو پس رہے ہیں آٹا نکل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی مسکرائے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے در کی عظمت ہے کہ ملائکہ اس کے در پر آ کر غلامی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ جو آٹا پیس رہا تھا، جو چکی چلا رہا تھا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ملک تھا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اللہ نے جو ملائکہ کی خلقت کی ہے، تو ملائکہ آسمانوں پر جو موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ 4 یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، 6 ادھر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہو اور کوئی کام فضول کا کر رہے ہو، بلکہ ہر ملک اپنے انداز سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ اللہ نے جس ملک کو جس عالم میں خلق کیا ہے، اس عالم میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سجود میں سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی قیام کے عالم میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ذکر الہی کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو وہاں کوئی فالتو ملک نہیں ہے۔ اب اگر میں ایک جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجود کرنے والے ہیں، جو قیام کرنے والے ہیں، جو قرات کرنے والے ہیں، جو ذکر الہی کرنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں در سیدہ پر چکی چلانے کے لیے۔ تو اب عظمت سیدہ کو پہچانیے کہ عظمت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنی بلند ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا خالی ایک ہی روایت نہیں کہی گئی، بلکہ بہت سی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہی بی بی جو آج گئی تھی، اس کے بعد نبی سے نے کہا کہ آپ کی بیٹی سو رہی تھی اور چکی چل رہی تھی۔ ایک دن اب جو آئیں تو آج بھی بی بی آرام فرما رہی ہیں، اور حسنین علیہم السلام، امام حسن امام حسین گہوارے میں لیٹے ہوئے، جھولے میں لیٹے ہوئے،
اور جھولے کو جنبانی ہو رہی ہے، جھولا جو ہے وہ ہل رہا ہے، تو کوئی ہلانے والا نہیں، کوئی جھولے کو جنبانی دینے والا نہیں. یہ کون ہے جو جھولا ہلا رہا ہے؟ بہت دیر تک دیکھتی رہی کہ ہو سکتا ہے ابھی بی جھولے کو ہلا کے اور جنبانی دے کے چلی گئی ہوں اور جھولا ہل رہا ہو، لیکن وہ مستقل ہلتا رہا اور ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جھولا جھلا بھی رہا ہے اور کوئی رولی سنا بھی رہا ہے. عزیزان گرامی، اب جو یہ منظر دیکھا تو آج پھر صدیقہ طاہرہ کے اس فضیلت کو دیکھ کر آئیں، اور آنے کے بعد پھر کہا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ قرآنی اعتبار سے ازواج رسول امہات مومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، لیکن ان کا کوئی اولاد نہیں تھی، اور اللہ نے شرف سے نہیں نوازا کہ ان کے بدن سے کوئی رسول کی اولاد ظہور میں آتی. بہرحال تو ایسے موقع پر ایک تو بچوں کو دیکھا، پھر بیوی کو سوتا دیکھا اور جھولے کو ہلتا دیکھا، اور دیکھا کوئی گنگنا رہا ہے، کچھ بچوں کو سنا رہا ہے. تو تعجب کے ساتھ نبی کریم کی خدمت میں گئی، اور جانے کے بعد انہی نے کہا کہ اللہ کے رسول آج میں نے ایک منظر اور دیکھا، اور وہ یہ دیکھا کہ وہاں کوئی جھلا رہا ہے اور لوری سنا رہا ہے اور فاطمہ سو رہی ہیں. نبی مسکرائے، کیا تمہیں معلوم ہے حسن حسین میرے نواسے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹوں کو جھولا جھلانے کے لیے اللہ جبرائیل امین اور ملائکہ کو جو ہے وہ معین کرتا ہے کہ حسنین جب سوئیں تو جاؤ اور جانے کے بعد جھولا جھلاؤ. عزیزان گرامی، اب آپ ذرا غور کیجئے، ہم خاک کا پتلا کیا مقابلہ کرے گا ان نورانی پیکروں کا، کہ اگر ان کا مقابلہ نور سے بھی کیا جائے جو نور کی مخلوق ہے، یعنی ہمارے باقی انبیاء، تو ہمارے انبیاء کی تاریخ میں کسی نبی کے یہاں اس طرح کے واقعات نہیں ملیں گے جس طرح کے واقعات حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں ملتے ہیں. یہاں ملائکہ خدمت کی غرض سے آتے ہیں، یہاں ملائکہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں اگر موت کا فرشتہ بھی آتا ہے تو وہ اذن لے کے آتا ہے. عزیزان گرامی، قسم خدا کی، بی بی زہرا کے فضیلتوں پر اگر عالم اسلام غور کر لے تو کبھی بھی اس کا دل ان افراد کی طرف نہیں مائل ہوگا کہ جنہوں نے بی بی زہرا کے دل کو دکھایا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے سننے والوں میں کس قسم کے افراد میری آواز کو سن رہے ہیں. بہرحال یوٹیوب کے اوپر، ممبئی عزاداری نیٹ ورک کے اوپر یہ اپلوڈ ہوتی ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو بعد میں بھی لوگ اسے سن سکتے ہیں. میں کسی برے ارادے سے نہیں، میں ایک دعوت فکر آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے اور ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ نے رسول کی بیٹی اور رسول کی بیٹی کے بیٹوں کو کتنی بلندی دی ہے. اگر گھر میں جھولے میں ہیں تو جھولا جھلایا جا رہا ہے. کون جھلا رہا ہے؟ ملائکہ اور سید الملک، ملائکہ کا سردار جو ہے وہ جھولا جھلا رہا ہے. روح الامین حضرت جبریل امین جھولا جھلا رہے. میں خاک کے پتلوں سے بی بی زہرا یا بی بی زہرا کے شوہر مولا علی یا بی بی زہرا کے فرزند امام حسن اور امام حسین کا مقابلہ خاک کے پتلوں سے نہیں کرنے والا. جو منصب میں اللہ نے جنہیں نبوت دی ہے، اور خالی نبوت نہیں دی ہے بلکہ ذمہ داریاں دی ہیں، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کہ جنہیں نے نجات کی کشتی بنائی تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کو کتنی اذیتیں دی ہیں، کتنا پریشان کیا ہے. کئی بار حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اللہ نے حضرت نوح کو سمجھایا اور عذاب کو ٹالا ہے. یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے کہ حضرت نوح کو لوگ اتنے پتھر مارتے ہیں کہ نوح پتھروں میں دب جاتے ہیں، اور ان کی امت اب یہ سوچ کر واپس جا رہی ہے
کہ نوح ختم ہو گئے، نوح مر گئے، اب حضرت نوح تبلیغ ہمارے سامنے نہیں کریں گے، تو اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے کہ آپ جائیے اور جا کے آپ حضرت نوح کے جسم مبارک پر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں ان پتھروں کو صاف کیجیے۔ پتھر ہٹائے جاتے ہیں، ملک پوچھتے ہیں پروردگار، ظاہر ہے ملائکہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جو حکم ربانی ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو وہ پوچھ رہے ہیں پروردگار اب کیا حکم ہے تیرا؟ تو آواز قدرت آتی ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ پروردگار حضرت نوح کے جسم سے خون بہ رہا ہے، رس رہا ہے۔ تو آواز آتی ہے اپنے بازوؤں سے ہوا دو، تو ملائکہ اپنے بازوؤں سے ہوا دیتے ہیں۔ جب ہوا دیتے ہیں اپنے بازوؤں سے تو حضرت نوح کے جسم کے زخم سب کے سب ملائکہ کے پروں کی ہوا کی وجہ سے فوراً صحیح ہو جاتے ہیں، اور جب صحیح ہو جاتے ہیں تو حضرت نوح پھر تبلیغ دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ پھر تعجب کرتے ہیں، پھر پتھر مارتے ہیں، پھر ملائکہ آتے ہیں، پھر اپنے پروں کی ہوا دیتے ہیں اور حضرت نوح کے جسم کے زخم صحیح ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آدم ثانی نوح نبی اللہ زخمی ہو جائیں تو ملائکہ کے پروں کی ہوا سے انہیں شفا ملتی ہے۔ لیکن آستانے صدیقہ طاہرہ کو دیکھیے، بی بی زہرا کے گھر کو دیکھیے کہ جب بی بی زہرا کا چھوٹا شہزادہ یعنی سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نزول ملائکہ ہوا، کثیر تعداد میں ملک زمین پر اترے۔ اسی زمین پر فطرس نامی ایک ملک جس نے اپنے بازوؤں پر کچھ ناز کیا تھا اور اللہ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا تھا، تو اللہ نے اسے زمین پر اس کے بازوؤں کو شل کر کے بھیج دیا تھا، برسوں سے تھا یہاں۔ لیکن آج جب اس نے نزول ملائکہ دیکھا تو اس سے پہلے اس نے کبھی اتنے ملائکہ کو زمین پر اترتے نہیں دیکھا تھا۔ تو اتنی دیر میں اس کی نظر جبرائیل امین پر پڑی تو اس نے کہا جبرائیل میں فطرس ہوں، کیا قیامت آ گئی؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں قیامت تو نہیں آئی، مگر فطرس یہ بتا تو نے یہ قیامت کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ قیامت کیا قیامت آ گئی، کیا بات ہے؟ کہ دیکھو میں نے کبھی اتنے ملائکہ کو زمین پر اترتے نہیں دیکھا ہے، آج میں نے پہلی بار اتنے ملائکہ کو زمین پر آتے دیکھا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ روز قیامت زمین کے اوپر باکثرت ملائکہ کا نزول ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ نہیں قیامت تو نہیں آئی ہے۔ ہاں حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کیا بیٹا پیدا ہوا ہے، چھوٹا نواسا، ہم سب اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت فطرس فرماتے ہیں جبرائیل کیا مجھے بھی آپ لے جا سکتے ہیں؟ ان کے بالوں پر شل تھے، وہ خود سے نہیں جا سکتے تھے، آپ مجھے بھی لے جا سکتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، ظاہر بغیر حکم الہی کے جبرائیل کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم آیا کہ ہاں اسے لے جاؤ۔ حضرت فطرس کو ملائکہ نے اٹھایا اور ملائکہ در مولا متقیان کی طرف چلے۔ لیکن ٹھہریے ایک بات میں عرض کروں، کبھی کبھی جوش تقریر میں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مجلس امام حسین میں اسی کو آنا چاہیے ہے جو نیکوکار ہو۔ دیکھیے میں اپنا ایک نظریہ خیال عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے جو میں کہوں وہ آپ مانے ہی، اور نہ میں کوئی معصوم ہوں، لیکن اگر بات اچھی لگے تو مان لیجئے گا، نہ اچھی لگے نہ مانیے گا، اس پہ مجھے کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ
مجلس امام حسین میں وہی جائے جو نیکوکار ہو. میں تھوڑا سا اس میں اختلاف رکھتا ہوں. نیکوکار کو تو مجلس امام حسین میں آنے ہی چاہیے. وہ تو آئے گا، جب نیکوکار ہے تو وہ ضرور آئے گا مجلس امام حسین میں. لیکن جو گناہگار ہیں، اگر وہ آ رہا ہے تو اسے آنے سے روکیے نہیں، اسے آنے دیجئے. اس لیے کہ اگر ہاتھ نجس ہو جائے گا تو پانی سے دور رکھیے گا تو پاک نہیں ہوگا جب تک کہ پانی سے بلا فضل نہ ہو جائے. تو گناہگار جب تک کہ امام حسین سے دور رہے گا وہ گناہگار رہے گا، لیکن جب امام حسین کے قریب ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ نیکوکار بن جائے گا. آپ کے پاس بہت سی دلیلیں اور ثبوت ہیں اس میں. 3 لاکھ کا لشکر یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کا 3 لاکھ کا یزید کا لشکر حسین سے دور رہا تو واصل جہنم ہوا. اور 3 لاکھ کے لشکر میں سے اگر حر حسین کی خدمت میں آ گیا تو آج جہاں آپ شہدائے کربلا کو سلام کرتے ہیں اس میں حر بھی شامل ہے. جب زیارت قبر امام حسین کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی حضرت حر کی زری کی بھی زیارت کرنے اور ان کے مزار کی زیارت کرنے بھی آپ جاتے ہیں. تو روکیے نہیں مجلس امام حسین میں آنے سے کسی. تو یہ فطروس جس کے بالوں پر شل ہو گئے تھے، جبرائیل اللہ کے حکم سے جب انہیں لے کے آئے ہیں حضور ختم مرتبت کی بارگاہ میں مبارکباد دی. کیا یہ بھی آیا ہے؟ حضرت فطروس نے بھی حضور ختم مرتبت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کی اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ میری بھی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں. نبی کریم نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہیں میں جواب دیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اسے امام حسین کے گہوارے سے مس کر دو، جھولے سے مس کر دو. فطروس کو امام حسین کے گہوارے سے مس کیا گیا. جیسے امام حسین کے گہوارے سے فطروس مس ہوئے ویسے ہی اللہ نے انہیں بالوں پر عطا کر دیے. ان کے بازو صحیح ہو گئے، جو شل کیے گئے تھے وہ صحیح ہو گئے. اور جب بالوں پر حضرت فطروس کے صحیح ہو گئے تو فطروس مسکرانے لگے، خوش ہو گئے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں دوستوں عزیزوں، ایام عزا قریب ہیں، امام حسین کی آمد کا زمانہ آ رہا ہے. اور جب امام محرم آتا ہے عزاداری شروع ہوتی ہوں تو ہم پورے سال عزاداری کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جس طرح سے پورے سال ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مومنین روزے بھی رکھتے ہیں مستحب اور بہت سے عمل خیر کرتے ہیں، لیکن بہار عبادت کا مہینہ، بہار قرآن کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے. اسی طرح سے سال بھر ہم عزاداری کرتے ہیں، لیکن بہار عزائے حسین کا زمانہ جو ہے وہ ہے محرم. تو یاد امام حسین میں تبرکات امام بارگاہوں میں، امام باڑوں میں، عاشور خانوں میں تبرکات سجائے جاتے ہیں. اس میں تعزیہ ہوتا ہے، علم مبارک ہوتا ہے، پٹکا ہوتا ہے، پھریرا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. زلجنہ برآمد ہوتا ہے، گہوارہ علی اصغر ہوتا ہے، شبیہ تابوت ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، امام حسین کی قربانی اور ان کی یاد میں ہم روتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آل محمد اور قربانی امام حسین کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں. کبھی ہم علم کو پکڑ کے، پھریرے کو پکڑ کے دعا کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کی توبہ استغفار کرتے ہیں. کبھی گہوارہ امام شہزادے علی اصغر کو پکڑ کے ہم دعائیں مانگتے ہیں. یہ سب ہم سب شیعان حیدر کرار کرتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پہ اعتراض کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کپڑے کو چوم رہے ہیں، یہ آپ
لوہے گلٹ سونا چاندی کو چوم رہے ہیں یا آپ لکڑی کو چوم رہے ہیں یا آپ کاغذ کو چوم رہے ہیں. یہ اعتراض ہوتے ہیں. کبھی کبھی اپنوں میں بھی کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے فطرس آیا تھا امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے اور اس کے بعد اس نے اپنی خطاؤں کی توبہ کی درخواست کی اور گناہوں کی معافی کی درخواست لگائی. نبی کریم اگر زبان سے یہ کہہ دیتے کہ فطرس ایسے موقع پہ آیا ہے اللہ نے تجھے معاف کیا اور اللہ اسے بالوں پر دے دیتا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یہ امکان میں ہے. اور اگر امام حسینی کے ذریعے اسے بالوں پر دلوانا تھے تو جس میں امام حسین سے مسکراتے, جس میں امام حسین سے بھی نہیں مسکرایا, اس جھولے سے مسکرایا جو حسین کا جھولا تھا. جھولے کے لیے میرے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ وہ جھولا جنت سے آیا ہو, اسی دنیا کا بنا ہوا تھا. اس زمانے میں جس چیز کا بھی بنایا جاتا ہو, مثال کے طور پہ لوہے کا, لکڑی کا, کپڑے کا جھولا تھا. تو جھولے سے مس کرا کے فطرس کے گناہوں کو معاف کرا کے اور فطرس کو نئے بالوں پر اللہ نے عطا کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ حسین معجز نما ہے, لیکن جو چیز امام حسین کی طرف منسوب ہو جائے وہ بھی معجزہ بن جاتی ہے. اب صبح قیامت تک جو چیزیں امام حسین کی طرف منسوب ہوتی جائیں گی وہ معجزہ بنتی جائیں گی. اور فطرس کا واقعہ ہمیں جواب دیتا رہے گا کہ تعزیے کو چوم کر, تعزیے پہ ہاتھ رکھ کے, علم کو پکڑ کے, گہوار علی اصغر کو بوسہ دے کر تم اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرو گے تو یقیناً اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اچھا فطرس کے بالوں پر مل گئے تو یوں ہی نہیں ملے, اس کے اوپر ید قدرت سے عبارت بھی تحریر ہوئی اور وہ عبارت یہ تھی ھذا من فضل رب, ھذا من فضل حسین ابن علی. میرے بچپنے میں ایک رواج تھا, خصوصاً کیا مسلمانوں ہی کیا یہ رواج تھا کہ جو لوگ دولت سے اللہ جنہیں نواز رہا تھا وہ اپنا مکان بنواتے تھے تو اس مکان کے اوپر لکھتے تھے ھذا من فضل ربی. دولت جیسی بھی ہو اس پہ گفتگو نہیں کرنا ہے مگر ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیکن فطرس کے بازوؤں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ ھذا من فضل ربی, بلکہ لکھا گیا ھذا من فضل حسین ابن علی. یہ امام حسین کا فضل ہے. دیکھیے فضل کسے کہتے ہیں کہ لائق تو تم اس کے نہیں تھے مثلاً, لیکن اس سے زیادہ آپ کو دے دیا گیا, ہم کو دے دیا گیا. ھذا من فضل حسین ابن علی. میں نے یہ واقعہ جو عرض کیا تو جو لوگ شروع سے سن رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے بی بی زہرا کے گھر میں ملائکہ کو خدمت کرتے دیکھا, جھولا جھلاتے دیکھا, چکی چلاتے دیکھا, اور جب ہم صف انبیاء میں آئے تو ہم نے ملائکہ کو انبیاء کے گھر میں خدمت گزار کی حیثیت سے نہیں دیکھا. آتے جاتے تو دیکھا لیکن خدمت گزار کی حیثیت سے نہیں دیکھا. حد یہ ہے کہ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سلیمان موت کے فرشتے سے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیے. اور جناب نوح کے زمانے میں ہم نے دیکھا جب نوح زخمی ہو جائیں تو ملائکہ کے پروں کی ہوا سے شفا پائیں. اب تو زمانہ سمجھ لے کہ رسول اور آل رسول انبیاء سے افضل ہیں. وہاں نبی زخمی ہو تو ملائکہ کے پروں کی ہوا سے شفا ملے, اور یہاں جب اللہ کسی ملک کے بالوں پر چھین لے تو گہوار حسین سے مس ہو کے اللہ اسے بالوں پر عطا کر دے. تو فضیلت کس کی ہے, عظمت کس کی ہے؟
یہ تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے رسول کی بیٹی صدیقہ طاہرہ کو جو بلندیاں دی ہیں، دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں کہ جس کا باپ نبیوں کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، اور جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اور اس کے علاوہ صدیقہ طاہرہ کی ہے۔ زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، بالخصوص میری تقریر سننے والوں میں جو ہماری ماں و بہنیں صدیقہ طاہرہ کی کنیزیں آواز کو سن رہی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ ضرور سیرت صدیقہ طاہرہ کو دیکھیں۔ گھر کے کاموں میں اس طرح سے مصروف کہ گھر میں فضہ جیسی کنیز اور اس کے علاوہ اور بھی موجود ہیں، لیکن کاموں کو بانٹے ہوئے ہیں۔ ایک دن اگر کنیز کام کر رہی ہے تو ایک دن خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کام کر رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ساتھ اس طرح سے دیا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ عزیزان گرامی، اگر زوجہ شریک حیات لائف پارٹنر بے دین ہو اور مرد دیندار ہو تو اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی مستحبات تو جانے دیجئے، واجبات کو ترک کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر زوجہ نیکوکار ہے، دیندار ہے، اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے والی ہے، تو اگر بے دین بھی شوہر ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے دیندار بن جاتا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، زوجہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ بھی دیتی ہے اور جڑے ہوئے رشتوں کو توڑ بھی دیتی ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ اس بی بی کا نام ہے کہ امیر کائنات مشکل کشا فرما رہے، میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ علی کہہ رہے ہیں جو انبیاء کی مدد کر چکے ہیں، جو اوصیاء خاصان خدا کی مدد کر چکے ہیں، وہ کیا فرما رہے کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ بہت سے نیک کام انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر گھر میں جھگڑے کا امکان ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کیا مصیبت مول لیں، چھوڑ دیتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں، بس ایک سیرت بی بی زہرا کی عرض کر کے اسی سے ربط مصائب اور مجلس تمام ہے۔ جن مومنہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، جس گھر سے بہا کے جس گھر میں آئی، میں دونوں گھروں کو بخوبی جانتا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ، ان کے وطن بڑے گاؤں سے خاص ربط تھا ان کا، چاہے مرحومہ کے والد مرحوم جناب عباس صاحب ہوں۔ ان کی زندگی کے بہت سے واقعات میرے ذہن میں ہیں جنہیں میں نہیں عرض کرنا چاہتا، کہ جس سے ثبوت محبت اہل بیت ملتا ہے۔ اور پھر مرحومہ کے شوہر جناب نجم الحسن صاحب، جو میرے لیے ایک چچا کی حیثیت رکھتے تھے، اور میں خود گواہ ہوں کہ میں ان سے ملاقات کرنے اگر کبھی صبح گیا 9 ساڑھے 9 بجے، تو ان کے گھر سے اندر سے تلاوت قرآن اور دعاؤں کی بآواز بلند ان کی آواز کو میں نے باہر سے سنا، اور پھر جب میں اندر پہنچا مرحومہ
نے مجھے اندر بلایا، میں گھر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ مرحوم نجم الحسن صاحب مصلی پر بیٹھے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہیں بآواز بلند، جبکہ دنیاوی عہدوں میں مجسٹریٹ تھے۔ اس کے بعد پھر لکھنؤ کے اندر جو ان کا تعامل رہا عزاداری اور مومنین کے ساتھ، وہ بھی میں اس وقت نہیں عرض کروں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر مرحومہ کے فرزند ڈاکٹر غلام عباس صاحب، عباس بھائی، ان ظاہر ہے کہ نانا بھی محب اہل بیت، دادا بھی محب اہل بیت، ماں اور باپ بھی محب اہل بیت، لیکن اولاد پر سب سے زیادہ اثر اس کی ماں کا پڑتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عباس صاحب ماشاءاللہ مومنین کی دل کھول کے مدد کر رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی مریض کو اگر ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کی پوری طرح سے مدد کی۔ ظاہر گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورتوں کے بارے میں تو زیادہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے، نہیں معلومات ہوتی ہے، لیکن ان کی گود کے پلے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ماں کی تربیت کیا ہے، اور وہ کتنی محب اہل بیت، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والی، اور بالخصوص سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ماتمدار عزادار۔ لیکن میں مرحومہ کے بیٹے ڈاکٹر عباس صاحب، مرحومہ کی بیٹی، مرحومہ کے داماد، اس سے بھی میری واقفیت ہے، وہ بھی بڑے متقی، پرہیزگار، دیندار، صوم و صلات کے پابند۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرحومہ کی بیٹی بھی جو ہے وہ بھی اللہ اور رسول کے راستوں پر عمل کر رہی ہیں۔ بہرحال میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے موت برحق ہے، موت سبھی کو آنا ہے، ہم سب کو بھی آخرت پر نظر رکھنا چاہیے ہے، اور اس دنیا میں ہم وہ کام کریں جو اللہ اور رسول کے پسندیدہ کام ہوں، تاکہ مرنے کے بعد اس کے ہمیں فائدے حاصل ہو سکے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ دنیا کی عورتوں کو اور بالخصوص محبان اہل بیت کے گھروں کی عورتوں کو صدیقہ طاہرہ کی زندگی کو نمونہ عمل بنانا چاہیے ہے۔ تو عالم یہ ہے صدیقہ کا کہ جب ظالموں کے ظلم سے بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، رسول کی وفات کے بعد شہزادی زہرا کے گھر میں آگ لگائی گئی، اور جب بی بی زہرا نے فریاد کی مسلمانوں کیا کر رہے ہو، اس کے اندر رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے بھی ہیں، تو بجائے اس کے آگ بجھا دی جاتی، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ زہرا پس کے رہ گئی اور پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ 18 سال کی عمر تھی، لیکن اس 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا لکڑی کا سہارا لے کے چل رہی ہیں۔ تو جب وقت شہادت قریب آیا تو مولا علی نے فرمایا فاطمہ آج تک آپ نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی خواہش نہیں کی، آج میں چاہتا ہوں کوئی فرمائش کیجئے۔ تو بی بی زہرا نے فرمایا یا علی، جب میرا بابا مجھے رخصت کر رہا تھا اس وقت مجھ سے کہا تھا فاطمہ شوہر سے، علی مرتضیٰ سے کوئی فرمائش نہ کرنا۔ میں نے اس لیے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ مولا نے بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا کہ فاطمہ آپ آج کچھ کہیے۔ تو شہزادی نے کہا یا علی، اگر چند انار مل جائے تو وہ مجھے لا دیجئے۔ مولا متقیان بازار گئے، ظاہر 1400 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو فصل کی چیز بازار میں ملتی تھی، فصل چلی جاتی تھی تو چیز نہیں ملتی تھی۔
مولا علی نے پھلوں کی دکان پر دریافت کیا، پھل نہیں ملے. جب پھل نہیں ملے، انار نہیں ملے، گھر تشریف لائے. دیکھیے مولا نے اگر چاہتے تو جنت سے انار آ جاتے، بی بی چاہتی جنت سے انار آ جاتے، مگر بی بی زہرا کی زندگی کو نمونہ عمل بنانے کے لیے یہاں نہ علم امامت سے انہی نے کام لیا، نہ علم عصمت سے انہی نے کام لیا، بلکہ مولا علی نے آ کے ارشاد فرمایا فاطمہ زہرا میں بازار گیا تھا لیکن انار مجھے نہیں ملے. تو صدیقہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا یا علی فلاں جو پھل کا تاجر ہے اس کے چند دن قبل انار آئے تھے اور اس کی بیوی نے چند انار کے دانے اپنے گھر کے فلاں کمرے میں فلاں الماری میں چھپا کے رکھ دیے تھے، اس غرض سے کہ جب مارکیٹ میں مال نہیں ملے گا تو زیادہ قیمت پر اس کو بیچیں گے. آپ وہاں جائیے، اس کو پورا واقعہ بتائیے، اور اس نے اپنے ذہن میں جو قیمت معین کی تھی وہ یہ قیمت تھی، اسے وہ قیمت دے دیجیے گا. حضرت اس انار والے کیا گئے، جیسے مولا علی کو دیکھا اس نے کہا یا علی ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ انار ختم ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے. تو کہا ہاں تو نے کہا تھا، لیکن میں تجھے بتانے آیا ہوں چند دن پہلے جو تو انار لایا تھا اس میں اتنے اتنے دانے تیری بیوی نے تیرے فلاں کمرے کی فلاں الماری میں فلاں جگہ چھپا کے رکھے، اس ارادے سے کہ جب مارکیٹ میں انار نہیں رہیں گے تو مہنگے بیچے گی. یہ فوراً دوڑتا ہوا گیا. اس نے جا کر کمرے میں الماری کھولی تو اس میں دیکھا جہاں پر حضرت نے فرمایا تھا وہ انار رکھے. اس کی بیوی دوڑ کے آ گئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ تو نے مجھ سے چھپا کے یہاں انار رکھے اتنے اتنے. اس نے کہا رکھے ہیں، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ تمہیں یہ بتایا کس نے؟ کہ نبی کریم کا داماد علی آئے ہیں، انہوں نے بتایا. اس نے کہا کہ علی سے پوچھو انہیں کس نے بتایا. اب میاں بیوی دونوں یہودی ہیں، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ کہ اس کی خبر میری زوجہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا نے دی. دونوں چونک اٹھے. یہ تو کسی کو علم نہیں تھا، زوجہ کو علم تھا، شوہر کو علم نہیں تھا. تو وہ جتنے انار تھی اس کو ایک برتن میں رکھ کے سر پہ رکھ کے مولا علی کی خدمت میں آئی کہ یا علی یہ سب انار لے جائیے فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا. مولا نے کہا نہیں، مجھے صرف 2 انار چاہیے. اور فاطمہ زہرا نے اس کی قیمت بھی بتائی ہے. جب مولا علی نے اسے قیمت دی تو اس نے سر پکڑ لیا کہ یا علی یہی تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان اناروں کو اتنی قیمت میں بیچوں گی. اس معجزے کو دیکھ کر وہ پورا گھر اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا. بس پھر میرا پیغام ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں 2 طریقے کے مسلمان آپ کو ملیں گے دور اول میں. ایک تلوار کی خوف سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک رسول اور آل رسول کے معجزات کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. جس نے معجزات دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا اس نے رسول کو بھی مانا، رسول کے کہے کو بھی مانا. اور جس نے خوف سے کلمہ پڑھا تھا وہ کل بھی اسلام کو بدنام کر رہا تھا، آج بھی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں دہشت گرد بن کر. اسلام آل محمد کے اعجاز سے جو پھیلا ہے وہی حقیقی اسلام ہے. خیر بہت جلدی عرض کر دوں. انار لے کر علی چلے. ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، راستے میں کسی کے رونے کی آواز سنی. کوئی ضرورت مند فریاد کر رہا ہے. آواز کا سہارا لے کے علی پہنچے. اب جو دیکھا تو ایک زخمی بیمار ایک خرابے میں پڑا ہوا رو رہا ہے. حضرت نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ میں بیمار ہوں، کوئی میرا دیکھنے والا نہیں ہے، بھوکا بھی ہوں، کیا کھائے گا؟ نے کہا اگر ایک انار مل جاتا تو میں سیر ہو جاتا. حضرت 2 انار لے کے آ رہے تھے. حضرت نے ان 2 میں سے ایک انار
چھیلا اور اس کے دانے نکال کر اسے کھلائے اپنے ہاتھوں سے. جب پورا انار وہ کھا چکا کہا نیت بھری تیری سیر ہوا. اس نے کہا اے بندے خدا اگر ایک آدھا انار اور مل جاتا. حضرت نے اب اس ایک بچے ہوئے انار سے کہ 2 ٹکڑے کیے اور آدھا اسے کھلایا. سیر ہوا کہ آدھا اور مل جاتا. حضرت نے وہ آدھا بھی کھلا دیا. دونوں انار جو بی بی زہرا کے لیے لے کے جا رہے تھے دونوں کے دونوں اس بیمار کو اس ضرورت مند کو کھلا دیے. ٹھہریے آل محمد میں سے 14 کے 14 کی زندگیوں میں بیماروں کی مزاج پرسی اور ان کی مدد کے سینکڑوں واقعات آپ کو مل جائیں گے. محبان اہل بیت اس دور میں ہمارے ساری دنیا میں ہندوستان کے اندر بھی کرونا مرض چل رہا ہے, لوگ بیمار ہیں اور اس کے علاوہ جو بیمار نہیں ہیں وہ روزی سے پریشان ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا اللہ رسول اہل بیت رسول کو خوش کرنے کے لیے بیماروں کی مدد کیجئے اور ان کا ساتھ دیجئے, اور جو اس بیماری کی وجہ سے مفلوک لال ہو گئے ہیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان کی ضرور مدد کیجئے. اب مولا علی دونوں انار کھلا کے گھر کی طرف گئے تو اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ فاطمہ سے میں کیا کہوں گا, انار تو مل گئے مگر وہ دونوں انار میں نے کسی کو کھلا دیے. لیکن علی نے کھلائے اس لیے تھے کہ اگر میں لے کے چلا آیا تو فاطمہ ان اناروں کو نہیں کھائیں گی اور کہیں گی یا علی آپ کو وہاں کھلا دینا چاہیے تھا. تھوڑی دیر دروازے پر رکے اور رکنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا, تکیے کا سہارا لیے بی بی بیٹھی ہوئی ہیں اور سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جو پورا تشت اناروں سے بھرا ہوا ہے. تو مولا نے کہا فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے؟ تو بی بی زہرا نے مسکرا کے فرمایا یا علی آپ پوچھ رہے کہاں سے آئے, جو دے گیا ہے وہ یہ کہہ کے دے گیا ہے کہ علی نے بھیجے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے ناموں سے علی کے نام کو کیوں رکھا. وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے. کبھی یہ کام کریں گے نام اس کا ہوگا, کبھی وہ کرے گا عطا نام ان کا ہوگا. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی حضرت نے انار کھلا دیے. اللہ نے فاطمہ زہرا کے لیے انار بھیج دیے. اب تو زمانہ عظمت فاطمہ زہرا کو سمجھے, لیکن رسول کی وہ بیٹی کو جو برابر لوگوں کی مدد کر رہی ہے, جو برابر لوگوں کا سہارا بن رہی ہے, زمانے نے اسے چین سے نہیں رکھا. عالم اسلام سے پوچھئے, غیر شیعہ مسلمانوں سے کبھی سوال کیجئے کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا لکڑی کا سہارا لے کے کیوں چل رہی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ وفات رسول کے بعد رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے بابا ہم پر وہ مصیبتیں پڑی, اگر دنوں میں پڑتی تو مثل رات کے تاریک ہو جاتے. بس عزاداران امام میں مرحومہ کے سوگواروں سے ایک بات عرض کروں گا, بیٹے اور بیٹی سے ایک سوال کروں گا. آپ کی والدہ کا انتقال ہوا مگر آپ رو بھی لیے, آپ پاس بہت سے تعزیتی میسج آئے ہوں گے, بہت سے لوگوں نے آپ کو تعزیت دی ہوگی. آج آپ کے والدہ کی مجلس ہے, آپ کے عزیز مجلس میں شریک ہو رہے ہوں گے, لیکن ذرا کربلا کی ماں کا وہ منظر دیکھیے کہ جب مدینے میں فاطمہ زہرا ظالم کے ظلم کی وجہ سے جب شہید ہوئی ہیں تو بچے کھل کے رو بھی نہ سکے. 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں, نہ بیٹے رو سکے نہ بیٹیاں رو سکی. سسک کے شہزادی زینب و ام کلثوم
روئی اور حسن و حسین بھی سسک سسک کے روتے رہے۔ اے عزاداروں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی میری نماز جنازہ پڑھائیے گا، اور پردہ شب میں میری میت کو بیت الشرف سے برآمد کیجیے گا۔ لیجیے علی جیسا بہادر شجاع جو بڑے بڑے مارکوں میں بھی گھبرایا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ مولائے متقیان نے ایک صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کبھی میں نے ایسی صدائے تکبیر سنی نہیں تھی، میں گھبرا گیا، کیا ہو گیا؟ علی جب غسل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو میں نے پوچھا یا علی، یا علی ایسی تکبیر تو میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابل نہ سنی، یا علی ایسی تکبیر تو بڑی بڑی جنگوں میں نے نہیں سنی، یا علی کیا ہو گیا؟ علی رو رہے ہیں۔ ابن عباس مجھ سے نہ پوچھو، کیا نہیں مولا بتائیے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا میں جب زہرا کو غسل دے رہا تھا اور میں پانی ڈال رہا تھا تو پسلیوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا تو میں نے کیا دیکھا؟ فاطمہ کی پسلیاں دائنی طرف کی ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی تھی۔ اللہ اللہ، کبھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی۔ اے عزادارو، میں اس موقع پر ایک بات کہوں گا، یا علی آپ نے بی بی زہرا کی ٹوٹی پسلیاں دیکھی؟ ارے اسی مدینے میں ایک وقت وہ آیا جب حسن کا جنازہ اٹھایا گیا اور حسن کے جنازے پر تیر مارے گئے تو حسین 9 تیر اپنے ہاتھوں سے خود جنازے سے کھینچے۔ یا علی حسین کی مدد کیجئے۔ اور اس سے زیادہ دردناک واقعہ جب 61 ہجری کے عاشورے میں فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر گیا، شمر کا خنجر چلا تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت فضا جو بی بی زہرا کی کنیز خاص ہیں، حسین جنہیں ماں کہہ رہے ہیں، فضا خیمے میں آئی، جناب زینب کے گھبرائی ہوئی بی بی قیامت ہو گئی۔ جناب زینب فرماتی ہیں فضا ہاں مجھے معلوم ہے میرا بھائی مار ڈالا گیا، اس سے بڑھ کے قیامت کیا ہوگی؟ فضا پھر کہتی ہیں قیامت ہو گئی۔ پھر جناب زینب نے یہی جملے کہے جب کئی بار فضا نے یہ جملہ دہرایا کہ شہزادی قیامت ہو گئی، شہزادی قیامت ہو گئی، شہزادی قیامت ہو گئی، تو بی بی زہرا نے کہا فضا تمہیں ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ اب بتا دو کہ کیا ہو گیا، جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ کیا ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ فضا نے سر و سینہ پیٹا، ارے سید مظلوم حسین کا لاشا درمیان میں ہے، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، لیجے در خیموں میں آگ بھی لگ گئی، جلتے ہوئے خیموں سے زینب نکلی، کیا دیکھا؟ حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ یا علی، ارے شہزادی فاطمہ زہرا کی ٹوٹی پسلیاں نہ دیکھ سکے، ارے ذرا زینب کو سہارا دیجئے، مقتل میں زینب دیکھ رہی ہے، حسین پامال ہو رہے ہیں۔ ارے وہ جسے فاطمہ اٹھاتی تھی، جسے رسول کاندھوں پر بٹھالتے تھے، ارے اتنا پوری طرح سے پامال ہوا کہ زینب لاش حسین پر کھڑی کہہ رہی ہے اے بھیا تمہارے جسم کو چومنا چاہتی ہوں لیکن اے بھیا سارا جسم پامال ہے۔ زینب جب مدینے گئی تعویذ قبر نبی پکڑا، اے نانا بھیا مارا گیا، اے نانا حسین پامال کر دیے گئے، اے نانا اے میرے نانا پردہ آپ کے گھر سے نکلا لیکن آپ کی بیٹیوں کو بے مغنو چادر پھرایا گیا، اے نانا فریاد سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما۔
پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کے فضائل اور مسائل کا ثواب مرحومہ مغفورہ مظہر النساء صاحبہ بنت سید محمد عباس صاحب زوجہ جناب سید نجم الحسن زیدی صاحب مرحوم کی قبر میں ان کے روح کو پہنچے. پروردگارہ مرحومہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارہ کورونا کا جو مرض چل رہا ہے اس مرض کو جلد سے جلد ختم فرما اور سبھی لوگوں کی حفاظت فرما، بالخصوص محبان امام حسین، محبان اہل بیت، عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں امام سجاد کے صدقے میں جلد سے جلد صحت کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ جس طرح سے ہر سال ہم محرم کرتے تھے حالات کو سازگار بنا دے تاکہ آنے والے محرم سفر ربیع الاول میں ہم اسی طرح سے مجلسیں کریں، اسی طرح سے جلوس اٹھائیں. پروردگارہ ہم محتاج ہیں لیکن تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے. ہم سب کے لیے زمانے کو سازگار بنا. پروردگارہ محبت امام حسین، محبت اہل بیت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم فرما اور ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مظہر النساء صاحبہ بنت سید محمد عباس صاحب زوجہ جناب نجم الحسن زیدی صاحب والدہ ڈاکٹر سید غلام عباس صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر الخلق اللہ، السلام علیکہ ایہا البشیر نذیر سراج منیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ فاطمہ الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیکم جمیع الائمۃ المعصومین بالخصوص احمد البقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي ابا عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلان اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك وفرضت به. السلام علیکم مولاي غریب الغرباء، السلام علیکم عین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس یعنی سنفوذ ایها المدفون بردتوس، السلام علیکم عمود الشهد دوار في يوم الجزاء، سلطان العرب ولدم يا ابا الحسن يا علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك فاطمة المعصومة اشفعي لي في جنة فإن لك عند الله شان من الشان. السلام عليك مولاي صاحب عصر الزمان علمان علمان علمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك مظهر الإيمان، السلام عليك إمام الإنس والجان، السلام عليك إمام زماننا هذا الله تعالى فرزال اللهم برسولك ورحمة الله وبركاته. صلوات بر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.